کہ بھائی صحابہ کو منافق کہہ دے، میں کہہ سکتا ہوں؟ ارے بھائی میں تو صحابہ کی مٹی نہیں ہوں، جوتی کے برابر نہیں، لیکن یہ نبی کے ارشادات ہیں۔ دیوبند میں یہ بات صرف ضد میں اور سیاست میں ہوئی، اور اس میں جمعیت کے ایک گروپ کا جو غلبہ ہوا، جمعیت مطلب جمعیت علماء ہند، ہاں یعنی مطلب ان کی وجہ سے کچھ لوگ جو ناراض ہوئے ہم سے، جب میں نے سعودیہ کی مخالفت کی، جب امارات کی مخالفت کی، مولانا ارشد مدنی کو ایک خط لکھا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک مخالفت کے ماحول میں جس میں سعودیہ نے مخالفت کے لیے لوگوں کو پیسے دیے، یہ بھی مجھے معلوم۔ قرآن اور حدیث کے خلاف میں یہ کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں پوری دنیا میں، قرآن اور حدیث کے خلاف میری کوئی بات ہو تو اسے پیروں سے رون دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے چھڑنے کے لیے آپ کو ہم بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیران۔ اللہ جل وعلا آپ کو، آپ کے آوری کو قبول کرے، آپ سے امت کو بہت فائدہ پہنچائے انشاءاللہ۔ حضرت لیکن آپ کا آوری سے پہلے آپ کے بارے میں افواہیں بہت اڑنے لگا یہاں چنئی کے اندر۔ جی کیا ہے، حضرت نے شیعوں کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں، صحابہ کو حضرت نے بہت توہین کر لیا، صحابہ کے بارے میں بہت گستاخی کر رہے ہیں، اس طرح کے بہت افواہیں آپ کے بارے میں۔ مجھے بھی بہت لوگ ویڈیو بھیجے تھے، یہ ویڈیو میں ایسا بولے ہیں، یہ ویڈیو میں ایسا بولے بول کے۔ اس کے بارے میں چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضرت آپ نے آپ کی طرف سے چند الفاظ بول دیجیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں مدراس شہر میں موجود ہوں، جس کو چنئی اب کہا جاتا ہے، اور بار بار یہاں حاضری ہو چکی ہے، اور یہاں کی مساجد میں بھی اور یہاں کے حالوں میں خطابات ہو چکے ہیں، یہاں کے علماء بھی واقف ہیں، اور یہاں کا جو انٹلیکچول طبقہ ہے وہ بھی واقف ہے۔ براہ راست میرے ان سے روابط اور تعلقات ہیں۔ حضرت مولانا منصور اسلم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہمارے بہت سے کاموں میں سرپرستی فرماتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک شعبہ تحقیق کا قائم کیا گیا، اور تصنیف و تالیف کا، اس کی سرپرستی کی مولانا منصور صاحب نے ذمہ داری لی۔ اور مولانا شمس الدین صاحب ماشاءاللہ ایسے رحال الجوال ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، سفر دنیا کے کرتے ہیں، عمرے اور حج پر بھی لوگوں کو لے جاتے ہیں، اور مستقل اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولانا شمس الدین صاحب ہمارے اس سفر میں ہمارے محسن ہیں، رفاقت کا بھی حق ادا کیا اور ضیافت کا بھی حق ادا کیا۔ اب آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ بہت سی افواہیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جو افراد کسی وجہ سے دشمنی کرنے لگتے ہیں تو وہ افواہوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو جو پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہے، تو اس لیے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اور قرآن پاک کی آیات نے یہ حکم دیا ہے کہ پورے تثبت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اور میں تو دعوت دیتا ہوں، جو اختلافی مسائل پیش کیے جاتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں علماء کو، ندوے کے، دیوبند کے، کہ ان پر بات کرنی چاہیے۔ علمی جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے درجے میں استاد اور طلبہ بیٹھتے ہیں، اور استاد طلبہ سے کہتا ہے کہ سوال کرو، اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، ویسے ہی میرا یہ کہنا ہے ان علماء سے جو میرے شاگرد بھی ہیں، اور ان سے جو میرے معاصر بھی ہیں، اور ان سے جو میرے بڑے بھی ہیں، کہ لوگوں کو یہ طریقہ سکھانا چاہیے کہ لوگ بیٹھ کر آپس میں علمی بات کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن پاک نے جہاں دعوت کا حکم دیا ہے، ادع إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔
کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور دانشمندی سے، اور اچھے طریقے پر واز کہو جو دل پر اثر انداز ہو، اور بحث کرنے کی نوبت آئے تو بحث کرو اچھے طریقے پر، یعنی اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ بھئی حق سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، امام مالک میں اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف، امام اوزاعی میں اور امام مالک میں اختلاف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں آپس میں بہت سے اختلاف رہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا تھا، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف کے نیچے، کوئی آمین بالجہر کہتا تھا، کوئی آمین بالسر کہتا تھا۔ یہ سب صحابہ کے اعمال ہیں، اور صحابہ کے یہ اعمال تابعین تک منتقل ہوئے، ائمہ مجتہدین تک منتقل ہوئے، انہوں نے پھر اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کر کے فتوے دیے۔ تو ان کے ہزاروں مسائل میں اختلاف کے باوجود کسی کی بے ادبی نہیں، کسی کی بے تعظیمی نہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی معظم، امام مالک بھی معظم، امام شافعی بھی معظم، امام احمد بھی معظم، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ فقہا اور ائمہ محدثین کی تعظیم ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے متعدد شیعہ علماء سے تلمذ اختیار کیا، ان سے حدیثیں لی ہیں اپنی کتاب میں، مرجئہ علماء سے لی ہیں، خوارج علماء سے لی ہیں، اور میں نے اس پر تحقیقی رسالہ لکھا ہے، اور جو محدثین نے ان کے جو نام دیے ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ اگر یہ سب باتیں کی جائیں گی، سنیت اور شیعت کے جھگڑے اور تکفیر کے طریقے، تو پھر صحیح بخاری چھوڑنی پڑے گی، صحیح مسلم کو ترک کرنا پڑے گا، اور محدثین کو ترک کر دینا ہوگا۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا ہے، تحقیق والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، تو یہ ایک بڑا فتنہ پہلے اٹھا تھا سر سید کے دور میں انکار حدیث کا۔ آج بہت تعجب مجھے اس پر ہو رہا ہے کہ علماء کا ایک چھوٹا سا حلقہ ہے، وہ بڑے مدارس میں بھی ہے، جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں تو 40 سال سے حدیثیں پڑھا رہا ہوں، علوم حدیث پڑھا رہا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے میں نے پڑھا، حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، مولانا ابو الحسن علی حسنی میرے بزرگ بھی اور مربی بھی اور نانا بھی، اور بڑے بڑے علماء سے میرا تعلق رہا اور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو باتیں چلائی جاتی ہیں وہ کسی وجہ سے دشمنی میں اور سیاست کا موضوع بنا کے چلائی جاتی ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک فتنہ انکار حدیث کا پھر پیدا ہو گیا ہے، یعنی جو صحیح حدیثیں ہیں جب ان کو پیش کیجئے تو بہت سے لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں یا ان کی بیجا تعویل کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ مثلا میں نے بتایا کہ حدیث متواتر ہے، جو حدیث محدثین کے ہاں متواتر ہے، یعنی امام ذہبی کے ہاں، امام ابن حجر کے ہاں، امام سیوطی کے ہاں، امام عجلونی کے ہاں، شیخ البانی کے ہاں، جو حدیث متواتر و مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں اجتماع کر کے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ یہ حدیث صحاح میں موجود ہے، سنن میں موجود ہے، معاجم میں موجود ہے، اور متواتر حدیث ہے کہ میں نے تم میں دو بھاری ذمہ داریاں چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ جس وقت یہ آپ بات کہہ رہے تھے، آپ کھڑے تھے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ان کو بھی کھڑا کر کے صحابہ جو 40,000 کے قریب تھے ان کے سامنے آپ نے یہ بات فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اہل بیت کے ذمہ دار حضرت علی تھے۔ تو اب حضرت علی کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں، امام نسائی کہتے ہیں، امام حاکم کہتے ہیں، بڑے بڑے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مناقب اور فضائل کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے اور وہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو اب یہ حدیث جو حدیث ثقلین کہلاتی ہے، غدیر خم کے موقع پر جو سامنے آئی، بے شمار اہل سنت اس کا انکار کرتے ہیں۔
اب اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت شدہ قطعی حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ انکار حدیث کا نیا فتنہ ہے، اور جس طرح اس وقت انکار حدیث کے فتنے کا مقابلہ ہمارے علماء نے کیا، مولانا مناظر حسن گیلانی نے کیا، مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے کیا، مولانا سید سلیمان ندوی نے کیا، آج کا جو فتنہ انکار حدیث ہے اس کا مقابلہ اللہ کا فضل ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے تو میرا دشمن بن جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو شیعوں کی حدیث۔ ارے بھائی، تمام اہل سنت کی مرجع کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ متواتر ہے، تو اگر میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو شیعیت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اب عجیب تماشا ہے۔ حضرت ابھی جو الزام لگانے والے کوئی بھی لگائیں گے، آپ جو بولے تھا دشمنی کا راستہ جو ہے افواہیں ہیں، دشمنی کی دکھانے کا راستہ جو ہے افواہیں ہیں، لیکن آپ جو فرمایا تھا اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنا فرض ہے، اسی طرح اہل بیت کو محبت کرنا فرض ہے، لیکن اہل بیت کے محبت کے نام سے دوسرے صحابیوں کو گستاخی نہیں کرنا چاہیے نا۔ بالکل۔ لیکن آپ کے بیان کے بارے میں ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا تھا، اس میں ہے منافق صحابہ بول کے آپ نے لفظ سے نکلا ہے۔ بتا رہا ہوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جو ثابت ہیں، میں صرف انہیں پیش کرتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو اپنے صحابہ کے بارے میں ہیں، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان جو نبی پاک کے رازدان تھے، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 5113 نمبر ہے حدیث کا، یہ نمبر ہے کہ میرے صحابہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اس وقت کی یہ بات۔ دوسرے، حضرت زید ابن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات صحابہ سے یہ منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منافق صحابہ کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان حضور کے رازدار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہے یہ الفاظ، جی ہاں، صحابہ منافق، جی مطلب یعنی وہ تو مسلم کی حدیث ہے، ظاہر ہے مسلم میں صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ تفسیر طبری میں جلد 11 صفحہ 646، کنز العمال میں جلد 13 صفحہ 344، المطالب العالیہ جو حافظ ابن حجر کی کتاب ہے اس میں جلد 14 صفحہ 702، حضرت حذیفہ ابن الیمان کی یہ حدیث ہے کہ نبی نے منافق صحابہ کے نام انہیں بتائے۔ پھر اس کے بعد یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ سے یہ سوال کیا، باللہ منہم انا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں، لیکن یہ کہ جن کے نام ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت، ایک منافق کیسا صحابہ ہو سکتے ہیں، ایک صحابہ کیسا منافق ہو سکتے ہیں؟ یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کو کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پوری جماعت جو مسلمان ہوئی لیکن نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جب جنگ احد کا مشورہ ہو رہا تھا 1000 صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے احد پہاڑ کی طرف تو آدھے راستے سے عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کی اور کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے واپس گئے۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ یہ کسی کو اختلاف نہیں اس میں۔ تب آپ سوچئے کہ نبی کے خلاف بغاوت اور اتنے سنگین موقع پر، اور جنہوں نے کی وہ سب صحابہ تھے، مشورے میں بیٹھے تھے۔ جماعت کا مشورہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں منافق تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن نبی کے مشورے میں 1000 صحابہ بیٹھے تھے۔ اس کے بعد 300 یہ صحابہ عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر واپس ہوئے اور بغاوت کی ہوئے۔ پھر قرآن میں یہ کہا گیا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، کیونکہ جو صحابہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے نبی سے یہ کہا کہ انہوں نے جو بغاوت کی ہے ہمیں پہلے ان کو مارنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے اور خانہ جنگی سے بچنا ہے
عبداللہ ابن ابی کا یہ ٹولہ ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو چھیڑا نہیں، اور وہ مدینہ منورہ واپس چلے گئے اور مسلمانوں پر تبصرہ کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا عبداللہ ابن ابی نے۔ جی آپ صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے الاستیعاب ہے، الاصابہ، اس میں عبداللہ ابن ابی کا نام صحابہ میں ہے۔ جی جی اچھا یہی تو میں کہ پڑھتے نہیں لوگ۔ ہاں عبداللہ ابن ابی جو سردار منافقین ہے بالاتفاق، سبحان اللہ، اس کا نام صحابہ میں لکھا ہوا، کیونکہ نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، سفر میں ساتھ جاتا اور مسلمان شمار ہوتا تھا۔ تدفین ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، جی یہ سب ہوا۔ تو اب جب عبداللہ ابن ابی جیسا انسان صحابہ میں شمار ہے تو ظاہر اس کے ٹولے کے جتنے لوگ تھے سب کا شمار ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا۔ جی، اس لیے پھر حضرت ہر صحابہ کے اوپر ہمارا نظر بد نظر نہیں ہویا کیا؟ نہیں ابھی بتاتا ہوں۔ تو الزام لگایا، اس الزام میں وہ سب شریک ہوئے جو عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے لوگ تھے، جی وہ سب صحابہ تھے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، اے مسلمانوں، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ تمہیں کا ایک گروہ ہے۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی فرمایا من الیہود یا من المشرکین، اے صحابہ وہ جو گروہ ہے جس نے عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا وہ تمہارا گروہ ہے۔ تو بہرحال اب حضرت حذیفہ کی حدیث ہو گئی، اور یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا عبداللہ ابن ابی نے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، حضور اجازت دیجئے اس منافق کی میں گردن مار دوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیقول الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جو لوگ شریک ہیں عائشہ پر الزام لگانے میں وہ صحابہ ہیں، اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں۔ حضرت یہ حدیث یہ بخاری میں ہے اور یہ ہے 4905 نمبر، اور مسلم میں ہے، اس کا نمبر ہے 6748۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اب آپ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کی حدیث دیکھ لیجئے کہ وہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں، یہ لفظ ہے، میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد یا مرنے کے بعد نہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ تو فرمایا حضرت ام سلمہ نے آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کس کا نام ہے کس کا نام نہیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد میں جلد 6 صفحہ 290، مسند بزار میں جلد 3 صفحہ 172، طبرانی میں یہ حدیث ہے جلد نمبر 23 اور صفحہ 319 اور 394 اور 941، اسحاق ابن راہوے کی مسند میں ہے جلد 4 صفحہ 215، ابو یعلا کی مسند میں ہے جلد 12 صفحہ 436۔ جی سارے حوالے ہماری کتابوں کے۔ اتنے ماشاءاللہ حوالے ہونے کے بعد، اتنے علمی اب بحث ہونے کے بعد، کس طرح دارالعلوم دیوبند نے آپ کے اوپر فتویٰ دیا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو بیان نہیں سننا ہے؟ دیکھیے اب یہی کہتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں بھی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فرزند ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیے دارالعلوم دیوبند میں ایک طرف وہ بھی دارالعلوم ہے جو مولانا سفیان قاسمی صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس نے کوئی نہ فتویٰ دیا نہ مخالفت کی، میں وہاں جاتا ہوں سب سے ملتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات جو ہوئی میرے نزدیک وہ دارالعلوم کا فتویٰ نہیں، وہ جمعیت کا ایک حلقہ ہے، اس کے دباؤ میں یہ فتویٰ صادر ہوا، اور میں نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آئیے بات کیجئے۔ میں نے صحابہ کرام پر ایک ضخیم کتاب 600 صفحے کی شائع کی، جس میں وہ جس میں وہ روایتیں جو صحیح ہیں اور صحابہ کے بارے میں،
تو اب ایک طرف جو صحیح روایتیں ہیں صحابہ کے فضائل میں وہ بھی میں لکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اور جو حدیثیں ہیں صحابہ کے دوسرے پہلو کے بارے میں وہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ یہ نبی جو کہیں گے وہ مانیں گے ہم، جو قرآن کہے گا، جو نبی کہیں گے وہ ہم مانیں گے، ہمارا یہ کام ہے۔ علم کا کتمان کرنا یا علم کی تحریف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ان حدیثوں کو چھوڑنا انکار حدیث ہے، اور انکار حدیث کا فتنہ بے انتہا خطرناک ہے۔ رہ گیا کہ بھئی صحابہ کو منافق کہہ دے، میں کہہ سکتا ہوں؟ ارے بھائی میں تو صحابہ کی مٹی نہیں ہوں، جوتی کے برابر نہیں، لیکن یہ نبی کے ارشادات ہیں۔ اب نبی کے جو ارشادات ہیں ان کو بیان کرنا عالم پر فرض ہے، علم کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ تو دیوبند میں یہ بات صرف ضد میں اور سیاست میں ہوئی، اور اس میں جمعیت کے ایک گروپ کا جو غلبہ ہوا، جمعیت مطلب جمعیت علماء ہند، ہاں یعنی مطلب ان کی وجہ سے کچھ لوگ جو ناراض ہوئے ہم سے، جب میں نے سعودیہ کی مخالفت کی، جب امارات کی مخالفت کی، مولانا ارشد مدنی کو ایک خط لکھا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک مخالفت کے ماحول میں جس میں سعودیہ نے مخالفت کے لیے لوگوں کو پیسے دیے، یہ بھی مجھے معلوم، تو اس زمانے میں یہی سب باتیں ہوئی کہ سلمان کو کہو کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب مسلمان ہیں، اور میں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو آئیے آپ کہیے کافر ہیں، اس کو ثابت کر دیجئے، پھر ہم لوگ مطالبہ کریں حکومت سعودیہ سے کہ ان کا حج بند کیجیے۔ صحیح، بالکل جو معاملہ قادیانیوں کے ساتھ ہے وہ شیعہ کے ساتھ کیجئے۔ اب پوری امت اس پر متفق نہیں، ہمیشہ ان کو مسلمان سمجھا، تو جب مسلمان سمجھا تو دعوت دیجئے، اصلاح کیجئے، جھگڑے نہ کیجئے۔ تو میں شیعوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کے خلاف طعن و تشنیع آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، اگر ایسا ہوگا تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ پر الزام قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ ان پر الزام تراشی کریں گے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں پوری وضاحت سے میں کہتا ہوں، ایران میں بھی کہتا ہوں، ہندوستان میں بھی کہتا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ امت میں جو بگڑ گیا اس کی اصلاح کی جائے، وہ ہمارے درمیان ہو یا کسی کے درمیان ہو، اور یہ پوری امت ایک امت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک امت بنائی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو پھر اس جگہ لے جائیں جہاں امت میں اتحاد پیدا ہو۔ اب چونکہ میں شیعوں میں ایران جاتا ہوں، وہاں تقریر کرتا ہوں، یہ بات بری لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے الزام لگاتے ہیں۔ کتنے علماء ہندوستان کے ہیں جو ایران گئے، وہ جاتے ہیں، وہاں کی دعوت پہ جاتے ہیں، تو ان پر یہ الزام نہیں لگایا، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ خلفائے راشدین پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے اس کی میں نے تلخیص شائع کی، یہ ساری چیزیں شائع کی تاکہ الزام بے معنی صحابہ پر میں لکھ رہا ہوں، خلفائے راشدین پر لکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بتایا، اگر احد کے موقع پر 300 صحابہ نے بغاوت کی، اگر ام سلمہ ایک حدیث بتا رہی ہیں، اسی طرح دیگر حدیثوں سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے بیانات اور نبی کے بیانات یہ ہیں کہ صحابہ میں مخلص بھی ہیں، غیر مخلص بھی ہیں۔ صحابہ سے مراد کیا؟ جو مسلمان ہوا اور اس نے حضور کو دیکھ لیا۔ تو سیرت پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے کتنوں نے حضور کو ستایا، وہ مسلمان تھے، اور قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہے صحابہ کا اور ان کی حیثیت کا۔ مثلا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ اعراب، یہ بدو صحابہ، ذکر صحابہ کا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مومن، اے نبی کہہ دیجئے مومن نہیں ہو تم، ایمان تمہارا دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو ابھی صحابہ کے بارے میں تو ہے۔ اسی طرح ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو لوگ آپ کے گھر کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں یا محمد یا محمد، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ صحابہ ہی تو ہے، ذکر صحابہ کا ہے۔ اور وہ جو آیت کریمہ ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو خبر لے کر آئے کوئی فاسق
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابی ولید ابن عقبہ ایک غلط خبر لے کر نبی کے پاس آئے، اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت خالد ابن الولید کو بھیجا کہ وہاں جائیں اور جا کر سرکوبی کریں۔ تو وہ گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ولید ابن عقبہ نے غلط بات کہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تمام مفسرین ولید ابن عقبہ کا نام لکھتے ہیں اس موقع پر۔ اس میں ایک اشکال ہے، اللہ رب العالمین صحابہ کے بارے میں اکثرهم لا یعقلون بول رہے ہیں، اور اذا جاءکم فاسقون بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے اپنے صحابہ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کے؟ نہیں، اللہ کا ہمارا کیا حق ہے حضرت؟ ارے قرآن میں جو بات آئی اسے نہیں بیان کریں گے آپ؟ جو بات قرآن میں ہے اس کو بیان کرنا ذمہ داری ہے عالم کی۔ پھر جو بات نبی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں بیان کریں گے تو دین میں تحریف ہو جائے گی، دین بدل جائے گا، دین کی صحیح تصویر باقی نہیں رہے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن صحابہ کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہم ان سے استفادہ کریں، جن کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا ہے ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر ان کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کے خلاف کوئی بات تھی، کوئی ظلم تھا، زیادتی تھی، فلاں تھی، تو ہم ان کے ساتھ وہ موقف اختیار کریں گے جو قرآن کہتا ہے اور جو نبی نے فرمایا۔ تو بات صرف اتنی ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے خلاف میں یہ کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں پوری دنیا میں، قرآن اور حدیث کے خلاف میری کوئی بات ہو تو اسے پیروں سے رون دو۔ سبحان اللہ۔ جی جی، میں جو بات بھی کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق، اس سے ہٹ کر کوئی بات بھی اگر ہے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ بھئی حضرت حذیفہ کی حدیث میں یہ منافق صحابہ کا ذکر ہے، یوں کہا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بات ہے، ابھی تک آپ کو شیعہ کے ماہر بول رہے تھے، اب یہ الفاظ سنیں گے قرآن حدیث میں کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، آپ کو غیر مقلد سب بولیں گے۔ اس کی دیکھیے کچھ بھی بولے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو حکم دیا ہے وہ اسی کا دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں چھوڑی، دو چیزیں بس، قرآن اور سنت۔ اور آخری اس کا لفظ ہے، یہ شیعہ لوگ جو ہیں پورے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت حسن ہو، حسین ہو، سب کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں۔ لیکن شیعہ لوگ جو ہیں اس میں مختلف ہو گئے، حضرت علی علیہ السلام بول رہے ہیں، حضرت حسین علیہ السلام، یہ بھی پورا کر دیتا ہوں حضرت۔ اسی طرح آپ کے کتاب میں بھی، آپ کے بیان میں بھی حضرت علی علیہ السلام بول رہے ہیں، اور کتاب میں بھی فاطمہ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اہل سنت میں جہالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ سنی باتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں امام نسائی، امام حاکم، یہ سب حضرات جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی حضرت علی کا یا حضرت فاطمہ کا یا حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا، تو علیہ السلام بولتے ہیں حدیث کتابوں میں۔ جی ہاں بھائی، حدیث کی کتابوں میں علیہ السلام بولتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ بھئی نبی اور نبی کے آل پر درود پڑھو، سلام کہو، اور نبی نے ہمیں جو درود کا طریقہ بتایا جس کو نماز میں ہم نے اختیار کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کسی حدیث میں وعلی اصحاب نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے بڑھا لیا، ورنہ ہر جگہ آل کا ذکر ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے، یہ درود جسے ہم کہتے ہیں، وہ حضور کے لیے ہے اور آل نبی کے لیے ہے، اس لیے علیہ السلام ان کے لیے خصوصی طور پر بولا جاتا ہے، اور یہ محدثین کا عمل ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ارے یہ علیہ السلام بول رہے ہیں، ارے بھائی بخاری بول رہے ہیں اور نسائی بول رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین علیہ السلام لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ جیسے
ہمارے بڑے بڑے علماء کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، شافعی رضی اللہ عنہ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا علوم حدیث کی کتابوں میں پورے لوگ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، ہاں، لیکن ائمہ کو رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے، کتابوں میں ہے وہ ایک اصطلاح بنا لی کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، ان کے بعد کے لیے رحمہ اللہ. لیکن یہ اصطلاح عملاً ہے نہیں. جو ہماری کتابیں ہیں علم حدیث کی تفسیر کی، اس میں رضی اللہ عنہ بولا گیا ہے تمام علماء کے لیے. جی جی. تو یہ چونکہ ناواقفیت ہے، اس سے کو دور کرنا چاہیے. اور میرا کام ہے دعوت کا. میں شیعوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، سنیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی. اب جو میری بات بری لگتی ہے کسی کو تو وہ الزام لگاتا ہے اور افواہیں بناتا ہے اور غلط بات کہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھئی آؤ بیٹھ کے سمجھ لو بات. میں تمہارے سامنے حدیثیں پیش کر دوں گا. اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو پھر تمہیں حق ہے مجھے غلط کہو. لیکن یہ کہ اگر میں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں اور اس کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں تو پھر آپ میرے خلاف کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، افتراء پردازی کر رہے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نبی کو ناراض کر رہے ہیں. اور میرا کیا ہے بھائی، میرا کیا نقصان ہے؟ جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، حضرت حسن شہید کر دیے گئے، حضرت علی شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، حضرت عمر شہید کر دیے گئے، تو کیا ہے ہم لوگوں کی کیا قیمت ہے؟ آپ جو چاہیے کہیے، جو چاہیے الزام لگائیے. تو اللہ سے جواب دیجیے. بس